اس کو ہم مثبت رپورٹنگ کے طور پہ بھی لے سکتے ہیں۔ خرم صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ احمد ویسا، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ عید کے بعد واقعی کوئی اتحاد بن پائے گا؟ ضرورت پاکستان تحریک انصاف کی ہے، مولانا کہتے ہیں ہم تو پہلے بھی اکیلے تحریک چلاتے رہے ہیں، ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ اتحاد نظر آ رہا ہے؟ جی سر، میں خرم صاحب کو بھی جی اتحاد کی بنیاد نہیں ہے کوئی۔ تحریک انصاف تو صرف ایک تماشا چاہتی ہے کیونکہ ان کے سیاسی مقاصد ہیں، وہ شاید اپنے بانی چیئرمین کو رہا کرانا چاہتے ہیں یا اتنی افراتفری پیدا کرنا چاہتے ہیں جس کے تحت پھر حکومت جو ہے وہ کہ اچھا جی ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، یا ہم جو ہیں بانی چیئرمین کو کوئی ریلیف دیتے ہیں۔ لیکن اصل ایشو تو یہ ہے کہ کیا جعفر ایکسپریس اور بنو اور اکوڑا خٹک کے مقتولین کے انصاف کے لیے بھی کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی جدوجہد کرتا ہوا؟ اس کے لیے تو صرف حکومت ہی اس وقت کوشاں ہے کہ ہم کوئی ایسا لائحہ عمل بنا پائیں کہ جن لوگوں نے یہ قتل کیے ہیں، پاکستانیوں کے ناحق قتل کیے ہیں، ان کو ہم انصاف دیں اور ان تک پہنچے اور ان کا کلا کما کریں اس مٹی سے۔ یہ تو مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ جو ٹھیک ہے پاکستان میں یہی روایت ہے کہ جی سیاسی اتحاد بنتے ہیں، اقتدار چھن گیا تو اقتدار کے لیے ہم بھی ان کا حصہ رہے ہیں، ہم ان کے خلاف بھی رہے ہیں، تو لہذا یہاں تو لیکن اصل ایشو یہ اس وقت یہ ہے کہ ملک میں ایک بہت ہی سنجیدہ صورتحال ہے دہشت گردی کے حوالے سے، اور اگر کوئی اتحاد بننا بھی ہے تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم پاکستانیوں کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں۔ مگر اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف اپنا ایک اجلاس بلانے کا غور کر رہی ہے۔ جی تو وہ بلائیں نا۔ مگر آپ نے یعنی آپ کی حکومت نے جو خرم صاحب اجلاس بلایا اس میں بھی تو بلوچ جتنی بھی پارٹیاں تھیں وہ اس میں نہیں تھیں، تو اس کی حیثیت کو بھی تو سوال کیا جا رہا ہے نا۔ یہ دیکھیے حیثیت کو 21ویں صدی میں تو اب کوئی عمل حکومت کا خاص طور پہ وہ تو بغیر سوال کے نہیں ہوگا، سوال تو اٹھیں گے۔ ایشو یہی ہے کہ جو کنسنسس ہے یا سب کی مشاورت ہے وہ پسندیدہ ہے، وہ بہت اچھی بات ہے اگر ہو سکے، لیکن حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ آگے بڑھنا ناگزیر ہے، تو لہٰذا ہمیں سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ اصل میں تو یہ بات ہونی چاہیے، میں خود بھی سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم کہ بھی ان سب جماعتوں کو یہ پھر احتجاج کرنا چاہیے کہ جناب بلائیں اور بیٹھیں اور ہمیں بتائیں آپ کیا کر رہے ہیں۔ آج بلاول صاحب نے کہا ہے کہ دوبارہ بلائی جائے کمیٹی۔ ہاں تو دیکھیں نا، یہ بلاول صاحب تو حکومت کے اندر سے بات کر رہے ہیں نا۔ یہ جو سب لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ہم تحریک چلائیں گے، ہم یہ وہ اصل میں پاکستان کے عوام کے مسائل کے حل کے لیے کوئی جدوجہد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سب اپنے سیاسی مقاصد کے لیے حل کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ٹھیک ہے اتنا بڑا قوم کو مسئلہ کھڑا ہوا ہے جس کے اندرونی ایشوز ہیں، جس کے بیرونی ایشوز ہیں افغانستان اور ایران کے حوالے سے، تو اس پر بات ہونی چاہیے نا کہ ہم روزانہ بات کریں، احتجاج کرنا ہے ضرور کریں، اس پر احتجاج کریں کہ بھی دہشت گردی کے لیے۔ ماضی میں جو اپوزیشن میں جب آپ لوگ تھے تو آپ لوگوں کی پوزیشن بھی تو ایسی ہی ہوتی تھی نا خرم صاحب، اس وقت تو اپنی سیاست ہی دیکھتے ہیں نا، وہ پھر موقع بھی بالکل بدل جاتا ہے جب حکومت نہیں۔ لیکن دیکھیے جب یہ بھی اب ایک لطیفہ ہی رہے گا کہ 2021 میں 2 دفعہ یہ جس طرح کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا وہ ہوا، دونوں میں مجھے شرکت کا موقع ملا۔ اس وقت کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے نہیں آئے اس اجلاس میں۔ آج وہ کہتے ہیں جی ہمیں بلایا کیوں نہیں، ہمیں جو ہے وہ پیرول پر رہا کر کے۔ تو یا اس وقت بھی ان کی سنجیدگی، ہم سب وہاں موجود تھے بطور اپوزیشن اس پارلیمانی سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں، اس وقت کا وزیر اعظم موجود نہیں تھا، اس نے سارا کام آؤٹ سورس کر دیا تھا کہ جی افواج پاکستان جا کے بریف کریں اپوزیشن۔ لیکن اب تو وہ آ سکتے تھے نا۔ نہیں، بات یہ کہ جو شخص وزیر اعظم ہوتے ہوئے ذمہ دار ہوتے ہوئے نہیں آیا، اب وہ صرف اپنے سیاسی فائدے کے لیے آنا چاہتا ہے اس میٹنگ میں، یہ مقصد ہے۔ نہیں مگر کیسے، وہ سیاسی فائدہ تو سب کا ہے نا خرم صاحب، اگر پاکستان کے لیے سب مل بیٹھیں گے تو جب ان کے اوپر پاکستان کے عوام کی ذمہ داری تھی، انہوں نے وہ ذمہ داری جھٹک دی اور کہا جی میں تو اپنی مرضی کروں گا۔ تو یہاں ایشو یہی ہے کہ اگر یہ تمام جماعتیں، اور میں کھل کے کہتا ہوں کہ اگر جماعتیں پرامن احتجاج کرتی ہیں تو یہ اچھی بات ہے، پاکستان کے عوام کا جو رائے ہے وہ منظم ہوگی، اس میں کچھ صراحت آئے گی، کھل کر آئے گی، سامنے باہر آئے گی۔ لیکن یہ جو کوشش ہے کہ ہم ایشو لیس سیاست کریں، اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے 77 سال کی دلدل میں ہم دھسے ہوئے ہیں، اس میں ہم نے مزید دھسنا ہے، اگر یہ اس سے باہر آنا چاہتے ہیں اور ہمیں بھی نکالنا چاہتے ہیں، ان کی ہماری معاونت کریں گے یہ، تو پھر ایشوز پر آ کر سیاست کریں، درست معاملات پر سیاست کریں، کہیں کہ جی اگلے انتخابات ہم اس قسم کے چاہتے ہیں، اس میں اس قسم کے ہمیں جو ہے سیف گارڈز چاہیے۔ وہ تو پچھلے انتخابات کا معاملہ کلیئر ہوگا تو وہ آگے بڑھیں گے نا، اس کے اوپر تو مطمئن نہیں ہے۔